لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم صلی اللہ علی نبیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ بس اب تو عدم میں ملاقات ہوگی، بس اب تو عدم میں ملاقات ہوگی، یہ کہتے گئے رفتگاں چلتے چلتے۔ محترم بزرگوں دوستو، اللہ کے پیارے اور لاڈلے بندو، اللہ تبارک و تعالی خیر کا معاملہ فرمائے۔ جب سے یہ وبائی دور آیا ہے، ہر دن کسی نہ کسی کے دنیا سے رخصت ہونے کی خبر آ رہی ہے، اور نہ جانے اب تک کتنے مایہ ناز ممتاز علم و عمل کے آفتاب و مہتاب، فقیہ محدث مفسر مبلغ وارثین انبیاء اور بے شمار انسان اس وبائی مرض کا شکار ہو کر اس دار فانی سے دار البقاء کی طرف کوچ کر گئے ہیں، اور آج بروز منگل 19 شوال المکرم 1442 ہجری مطابق 1 جون 2021 نماز ظہر کے بعد یہ المناک، دل خراش اور روح فرسا خبر ملی کہ ہمارے شہر کی ایک بزرگ شخصیت حضرت مولانا عارف نعیم الحق صاحب بہجت باقوی نور اللہ مرقدہ نے اس دنیا سے پردہ فرما لیا ہے، اور ہمیشہ کے لیے ہم سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اگرچہ آپ چند دنوں سے علیل اور بیمار تھے اور زیر علاج تھے، لیکن اندازہ نہیں تھا کہ اتنی جلدی ہمیں داغ مفارقت دے جائیں گے۔ میں نے جب اس خبر کو سنا تو مجھ پر سخت طاری ہو گیا، اور میرا دل رنج و غم سے ڈوب گیا، اور میری آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ تیری جدائی سے وہ کون ہے جو حزین نہیں ہے، تیری جدائی سے وہ کون ہے جو حزین نہیں ہے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا اب تک یقین نہیں ہے۔ اور میرے بے چین اور شکستہ دل نے برجستہ کہا، اے قطع فردوس کے راہی تو پلٹ آ، اے قطع فردوس کے راہی تو پلٹ آ، رحلت پہ تیری غلغلے آہ و فغاں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بہت سی خوبیوں، فضیلتوں اور عمدہ صفات سے مزین فرمایا تھا۔ آپ مؤقر عالم دین تھے، شمسی اعتبار سے 73 اور قمری اعتبار سے 75 سال اللہ نے آپ کو عطا فرمائے تھے۔ اس میں سے 32-33 سال تقریباً آپ نے وسط شہر کی ایک عالیشان مسجد اعظم میں خدمت امامت کا فریضہ بحسن و خوبی انجام دیا تھا، اور آپ کو بڑی قدر و منزلت اور مقبولیت و محبوبیت عطا کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بکثرت دینی جلسوں اور دینی محفلوں میں منصب صدارت آپ کے سپرد ہوتا تھا۔ آپ بڑے با اخلاق تھے، تواضع کا پیکر تھے، علماء کے قدردان تھے، چھوٹے ہوں یا بڑے، قدیم ہو یا جدید،
سب علماء اور حفاظ کی آپ قدردانی کیا کرتے تھے. آپ بڑے تھے، چھوٹوں پر مشفقانہ اور ہمدردانہ برتاؤ آپ کا ہوتا تھا. بالخصوص مجھ پر آپ بڑا کریمانہ اور محبانہ سلوک فرمایا کرتے تھے. بڑی فراغ دلی وسعت قلبی سے، محبت اور شفقت سے میری ٹوٹی پوٹی دینی خدمات کو سراہتے اور میری ہمت افزائی فرماتے. ایک مرتبہ آپ نے کہا، آپ ہمارے گھر اور ہماری خواب گاہوں میں آنے لگے ہیں. میں اس پر چونکا تو جھٹ سے کہا، یعنی ہم اپنے گھروں میں صدائے صفا یوٹیوب چینل سے آپ کے دینی خطابات اور بیانات سن رہے ہیں. بڑے صاف دل اور صاف گو تھے، جو کہنا ہوتا صاف کہہ دیتے، اور سننے میں ان کی باتیں اور ان کی نصیحتیں بڑا اچھا لگتا تھا، اس لیے کہ ان کے دل میں بڑا خلوص ہوتا تھا. اور جب بھی ملاقات ہوتی دعاؤں سے نوازتے تھے، اور آپ کو جہاں دعا کا موقع ہوتا بڑی طویل، رقت آمیز اور بڑی پیاری دعا فرماتے. آپ کی دعا نصیحت ہوتی تھی. دعا میں آپ کی مبارک زبان سے وہ ناصحانہ کلمات نکلتے، سننے والوں کے لیے اس میں بڑی عبرت اور نصیحت کا سبق ہوتا تھا. اور آپ اپنی گفتگو میں فارسی شعر یا کوئی فارسی جملہ ارشاد فرماتے تھے. اس مناسبت سے آپ کی رحلت پر مجھے یہ فارسی شعر بار بار یاد آ رہا ہے. ہرگز نمیرد آنکھ دلش زندہ شد با عشق، ہرگز نمیرد آنکھ دلش زندہ شد با عشق. ہرگز وہ شخص نہیں مرتا جس کا دل اللہ کی محبت سے، اللہ کے عشق سے زندہ ہوتا ہے. ثبتس بر جرید عالم دوام ماں، دنیا کے دفتر میں ہماری ہمیشگی ثبت ہے. آپ ایسے ہی تھے اور بڑی خوبیوں کے مالک تھے، اور اب آپ ہمیں افسردہ، رنجیدہ اور غمزدہ چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. اس دور قحط الرجال میں آپ جیسوں کا دنیا سے رخصت ہو جانا یقیناً ناقابل تلافی نقصان ہے، دور دور تک جس کی بھرپائی ممکن نظر نہیں آتی ہے. میں ان درد و غم کے لمحات میں میں خود بھی رنجیدہ اور افسردہ ہوں. آپ کے اہل خانہ کو، اہل و عیال کو، دوست اور محبین کو بطور خاص حضرت مولانا کامل نعیم الحق صاحب دامت برکاتہم کو، جو ہمارے سرپرست ہیں، دعا ہے اللہ آپ کا سایہ صحت اور عافیت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ ہم پر تا دیر قائم رکھے، اور ہر طرح کے مرض سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. آپ سب کی خدمات میں تعزیت مسنونہ پیش کرتا ہوں کہ اس درد، کرب، رنج و علم کے لمحات میں سارے علماء، ائمہ، حفاظ شہر، بلکہ سارا شہر آپ کے غم میں برابر کا شریک ہے. در حقیقت ہم سب اللہ کی امانت ہیں. اللہ کو حق ہے جب چاہے جسے چاہے بلا لے اور اٹھا لے. ہمیں صبر کا حکم ہے اور صبر پر اجر کا وعدہ ہے. امید ہے اللہ کی ذات سے ہم صبر کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اجر جزیل سے اور کثیر ثواب سے مالا مال فرمائیں گے. بس میں اب آخر میں دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی حضرت والا کی بال بال مغفرت فرمائے، اعلیٰ علیین میں
جوار رحمت میں، جنت الفردوس میں آپ کو اونچا مقام نصیب فرمائے، اور آپ کے پسماندگان، لواحقین اور اہل و عیال کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور میں اس دعائیہ شعر پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ لحد ان کی بہر سو بقع انوار ہو جائے، لحد ان کی بہر سو بقع انوار ہو جائے، دریچہ جنت کا اس میں کھلے گلزار ہو جائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد